भागेगी, कलीसिया नहीं भागेगी। कलीसिया को आप खातम ऐसे मिलने चाहिए जो उनकी काउंसलिंग करें। अगर आप रेवलेशन को पढ़े तो कलीसिया को बार बार कहता है मुझे शिकायत है, और आज मुझे थोड़ी सी शिकायत है कबाइल से। ठीक है, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, घबराना नहीं। ठीक है बेटा, किसी ने घबराना नहीं। जो प्रस्ताव होता है उसके सर पे दुपट्टा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि नो वेयरिंग जीन्स एंड पैंट्स। ठीक है, एक प्रॉपर ड्रेस, एक ड्रेस कोड। व्हेन आई वाज इन हॉलैंड 2019 की बात, मैं एक चर्च में गया। अब बिलीव करें, उस चर्च के लोगों का एक ड्रेस कोड था, सब एक ही किस्म का ड्रेस पहना हुआ था। बच्चा क्या हो, बुजुर्ग क्या हो, बड़ा क्या है, सब एक किस्म का ड्रेस पहन के। मैं कहा ये किस्म का ड्रेस पहन के किस तरफ जा रहे हैं। मैं पास्टर पेगानी के घर था, उनके घर से निकला, वो मैं उनके पीछे 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 चलता 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 उस चर्च के अंदर चला गया। अब बिलीव करें, सब एक ड्रेस में बैठे हुए थे और नजर आ रहा था कि ये खुदा के लोग हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। प्रस्त शब्द सब करते हैं, सताइश सब करते हैं, मगर पुकार उसी की उस तक जाती है जो यहाँ से पार। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं? अब सबका ईमान है? यस। जोरदार ताली यीशु के खिलाफ, जोरदार जोरदार, ताकि आप इसको शिकस्त दें। जहाँ पे मुख्तलिफ चैनल मौजूद हैं, इनकी वसासत से भी पैगाम को पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि तमाम कलीसियाओं में ये जो टॉपिक है ना, और मिलकर दुआ करें। तो पहली तो बात है कि पादरी नहीं मिलना चाहिए, चर्चेस इकट्ठे नहीं हो रहे, वी नॉट कम यूनाइट। मसीह का बदन एक है, मगर हमने इसको तकसीम कर दिया है। चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, कैथोलिक हो, प्रेस्बिटेरियन हो, पेंटिकॉस्टल हो। पेंटिकॉस्टल भी आपस में ठीक नहीं है, सीधी बात। जो अपने आप को रूहुल कुद्दस में कहते हैं, हम रूहुल कुद्दस में ममूर हैं, बट रूह में वही ममूर होता है जो एक दूसरे को मुआफ करने वाला, मोहब्बत करने वाला। और हम एक तरफ ऐ खुदावंद करते हैं, मगर हमारी दुआएं कहाँ जा रही? कहाँ है हमारी दुआएं? हमने बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत बनाई, और जो बिल्डिंग मैं और आप हैं, इसको किसने खूबसूरत करना है? ये बिल्डिंग उसी वक्त मजबूत होगी जब हम एक दूसरे के लिए दर्द से दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि मैंने पैगाम से पहले चंद अहम बातें इसलिए की हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि उस अमीर शख्स से भी खुदावंद ने शिकायत का इजहार किया। मालदार सामी थी, वो मालदार शख्स था। उसने कहा मुझे तुम एक चीज़ की कमी नजर आ रही है, और वो क्या है कि तू अपना माल बेच और गरीबों में तकसीम कर दे। और वो अफसरदा सा गमगीन होकर चला गया। हो सकता है यहाँ पे जो मजबूत होंगे वो गमगीन नहीं होंगे, बल्कि वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वी हैव टू डू, हम सबको करना भी चाहिए। और जब वो गमगीन होकर चला गया, तो बाद में खुदा में यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। और जब आप उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कभी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आइए सबसे पहले हम दोनों हाथ उठाएं और बड़ी आजिज़ी से चुका तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। एक आवाज में आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते।
دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے، آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خدا بندے کریم، مل کر آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خدا بندے کریم، کر کرم مجھ پر تو شاہِ انبیاء کے واسطے، کر کرم مجھ پر تو شاہِ انبیاء کے واسطے، دل پر ہاتھ رکھ کے دل سے آ اور روح سے آ اور ساتھ ہی بدکار ہوں، دل سے آ اور روح سے آ اور ساتھ ہی بدکار ہوں، ہوٹھ کھل سکتے نہیں تیری ثنا کے واسطے، ہوٹھ کھل سکتے نہیں تیری ثنا کے واسطے، پاک روح اب دیجیے اور پاک مجھ کو کیجیے، پاک روح اب دیجیے اور پاک مجھ کو کیجیے، ہے یہ میری التجا ابن خدا کے واسطے، ہے یہ میری التجا ابن خدا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، خداوند تیرے منہ کا کلام اور ہم سب کے دل کے خیالات ہمارے فدیہ دینے والے خداوند یسوع مسیح تیرے حضور مقبول ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ تشریف رکھیں، تھینک یو۔ خداوند کے شکر ہو، بڑا خوبصورت تھیم ہے، آؤ مل کر دعا کریں، لیٹس پرے ٹوگیدر۔ بڑی دعا اسی وقت مل کر ہوتی ہے جب دل مل جائے، اور جب ابھی میرے خیال سے قومی بھائی نے جتنوں کو بھی دعوت دی، کسی کو بات کو بھی سننا بھی بڑی بات ہے، اور کسی اگر بیاہ شادی یا کسی پی سی ہوٹل میں، آواری ہوٹل میں یا کسی ایسے فنکشن میں بلایا جاتا تو شاید پورا خاندان لے کر پہنچ جاتا، مگر دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور بڑی چیزوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ پی سی چینل کا کیا نام ہے؟ پی پی سی چینل ہے، اور آپ کا بھائی کون سا چینل ہے؟ C60 ٹھیک ہے، اور میرا چینل بھی ہے، ابھی تو میرے نام سے چل رہا ہے، اور خداوند کا شکر ہے مونیٹائز چینل ہے، اور زبوروں کا سلسلہ
اس پہ جاری اور ساری ہے، اور آج 136واں زبور اس میں میں نے بھیجا ہے، اور اس لیے کہ کئی لوگ ہیں جو بغیر دعا اور بغیر کلام پڑھے اپنے کام کاج پر جاتے ہیں۔ ایون روٹی پہ بھی بغیر دعا کیے جلدی جلدی کھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کلام کے بغیر، دعا کے بغیر کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں کبھی ترقی کا باعث نہیں بنتے۔ آپ گھر دیکھ لیں، جس گھر کی بنیاد آپ بغیر دعا کیے رکھتے ہیں، جو شادیاں بغیر دعا کیے ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ مقدس متی کی مواد پر لکھا گیا انجیلی بیان، جہاں پہ دعا کے طلب سے تعلیم دی اور بڑا واضح بیان ملتا ہے۔ اگر ہمارے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام موجود ہے تو آپ میرے ساتھ دیکھیں سینٹ میتھیو چیپٹر 5 ورسز 5 to آپ 10 ورسز۔ مقدس متی کی مواد پر لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت۔ آپ جتنے بھی اس جگہ پہ موجود ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ٹائم ٹھیک ہے؟ اچھا ادھر میرے پاس پھر 10 منٹ ہے۔ اگر 8:30 کا ہے تو میرے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ 10 منٹ کی بجائے میں کوشش کروں گا کہ اور اسے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں، اور کم ٹائم لینے کی کوشش کروں گا۔ آئے ہم مقدس پاک کلام میں سے تلاوت سنیں اور انجیل کے اطراف میں ہم سب کھڑے ہوں گے۔ آئے ہم انجیل کے اطراف میں کھڑے ہوں اور مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کو سنیں۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو۔ آمین۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ عزیزوں، چند باتیں ہم سیکھیں گے دعا کے تعلق سے۔ پہلا لفظ، پہلی تو بات لفظ جو دعا ہے، اس میں اگر اس کے ہجے کریں دال عین الف، 3 ہجے ہوتے ہیں۔ دال سے دل، دل سے جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی پرستش ہو، چاہے وہ آپ کا گانا ہو، چاہے وہ آپ کا کلام پڑھنا ہو، چاہے وہ آپ کا چرچ جانا ہو، وہ دل سے جو بھی بات آپ دل سے کرتے ہو اس سے بلیسنگ ملتی ہے۔ پھر اس میں جو لفظ عین، اس میں عقل ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کیا ہے؟ حکمت، ٹھیک ہے؟ آپ کے وزڈم، آپ عقل سے چلے، روح سے چلے، عقل سے چلے۔ پھر ایک لفظ جو ہجا ہے الف، انکساری، عاجز ہونا، انکسار ہونا، وہ ہم ہونا پسند نہیں کرتے۔
Today you look the big elders, जो बड़े बड़े पादरी साहबान हैं, बिशप्स हैं, बड़े बड़े सीनियर्स पादरीज हैं, आप उन तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है, उनसे हाथ मिलाना मुश्किल हो गया है, और इतनी क्वालिटीज उनके जिक्र होती है कि भाई पीछे खातम का काम है आजिज़, इनकिसार और फरोख्त होना है। मेरा यीशु आजिज़ है, इनकिसार है, फरोख्त है, वो आजिज़ हो गया, वो एक गधी के बच्चे पर बैठकर आजिज़ है, और आज हम रैत कलूदर में बैठकर भी आजिज़ नहीं है, इनकिसार नहीं है, तो हमारी दुआएं कौन सी दुआएं हैं? किन दुआओं? आज दुआएं सिर्फ लोगों को दिखाने की दुआएं हैं, वो दुआएं नहीं। हम आजिज़ हों, कलीसियाओं को जोड़े, उन्हें मुत्तफिक करें, मसीह का बदन हमने बखेर दिया है, उसे बांट दिया है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। किसी ने अपना लहदा खैमा लगा लिया, किसी ने फलां जगह पे खैमा लगा लिया। नाम किसका लेते हैं? किसके नाम से हम आमीन कहते हैं? वो कौन सा नाम है जिस नाम से आप आमीन कहते हैं? यीशु नाम। सब लोग किस नाम से आमीन कहते हैं? यीशु के नाम से मांगते हैं। तो फिर किस बात की जुदाइयां हैं? फिर किस बात का झगड़ा है? सिर्फ पैसा? डोनर, कहीं मेरा डोनर ना चला जाए, कहीं मैं इस वक्त 136 कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं पाकिस्तान से। वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री है जो इटली से चली, और इसमें सारे जो लोग हैं वो सब पुलिस ऑफिसर्स हैं। कोई इमिग्रेशन का ऑफिसर है, कोई और जगह का, मुख्तलिफ महकमे वो पूरी दुनिया में। और इस वक्त खुदावंद का शुक्र है 2 साल मुझे हो गए, मैं उनमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दुआ, सिर्फ लफ्ज दुआ, और उनका मौकिफ जो है कि कलीसियाएं एक हो जाए, मसीह का बदन एक हो जाए जो बिखरा पड़ा है। और एक दिन तो सब घुटना, हर घुटना उसके सामने झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीन, खा जमीन के नीचे जो चलेंगे, हमारे बहुत जदा, हमारे बुजुर्ग, हमारा भाई का होगा, हमारी बहन होगी, या और भी बड़े जो नीचे। एक दिन जब मसीह यीशु अपने तख्त पर आएगा तो हर एक ईमानदार, कल रात को तकरीबन मैं 11:30 बजे लाइव था, और मैं ईमानदारों की निशानियां बता रहा था कि ईमानदारों की निशानियां क्या है। आज फॉर एग्जाम्पल पोमी भाई है, ही इज द गॉस्पल सिंगर। अगर मैं इनको कॉल करूं अपने चर्च में, पोमी भाई आपने आकर सिंगिंग करनी, पोमी भाई ने डिमांड कर दी, 20,000 रुपया देते हैं, फिर प्रस्तुत करेंगे, उसके बगैर प्रस्तुत नहीं होगी। ही इज अ गॉस्पल सिंगर और मनी मेकर। जी, जो बरकत आपको मुफ्त मिली है उसको क्या करना है? मुफ्त पढ़ना। और खुदा का कलाम बेचना नहीं। आज प्रीचर्स को भी बुलाएं, वो भी डिमांड करता है। और आज बाइबल की बात हो रही है, और मिलकर इन तमाम दरारों को, इन तमाम बैरियर्स को ब्रेक कर दें यीशु के नाम से, और दुआएं ही ब्रेक कर सकती है। और मैं 19 साल मिनिस्ट्री की है, कैंप जेल के अंदर कैदियों के दरमियान जाकर खुदा का कलाम सुन, और विदाउट पे। और खुदावंद का शुक्र है बहुत से कैदी रिहा हुए, आजाद हुए, और दुआ करने से वहां पे 17 बार के कैंप जेल के अंदर जब मैं वहां पे कलाम सुनाता था, आप बिलीव करें कि ऐसे जो जेल थी वो, जब वो आपको पता है, जब जोश है, और जो लोग फंसे में जब दुआ करते हैं ना, उनकी दुआओं में एक और ही मसा होता है, एक और ही बात जो एक मुश्किल में से जब दुआ निकल रही होती है,
اور جب ہم دعا کرتے تو ہماری زندگیوں میں ایک جلالی کام ہوتا ہے. میں نے بات کی ہے کہ آپ کی دعا دل سے ہونی چاہیے, عقل سے, سب جو بھی. اب مختصر دعا دو لفظوں کی بھی کہہ سکتے ہیں. دعا دعا ہی ہوتی ہے. کوئی بھی بیمار, کوئی بھی پریشان مسیح یسوع مسیح کے پاس جب بھی آیا تو انہوں نے یہی کہا, اے خداوند میں دیکھنا چاہتا ہوں, اے خداوند میں سننا چاہتا ہوں. اس کے صرف چند لفظ ہی ہوتے ہیں نا, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں سننا چاہتا ہوں, میں بحال ہونا چاہتا ہوں, میں گناہوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو یسوع مسیح نے کہا کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ رکھتا ہے. اور دعا میں ایمان بھی نظر آتا ہے, عاجزی, ایمان. کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ کیا تیرا ایمان ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو مسیح خدا نے سمپل سادہ الفاظ یہ بات, یہ رپلائی, جا بیٹی, جا بیٹے, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور پھر ایک تاکید بھی کرتے تھے, اور تاکید کیا تھی کہ پھر گناہ نہ کر. اور ہم کیا کرتے, ادھر شفا پائی نال پھر ہوئے گا, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی دھوکہ جو ہم اس شفا سے پہلے کرتے رہے, اور شفا پانے کے بعد بھی پھر وہی کا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے وہ شفا قائم نہیں, وہ شفا قائم نہیں رہتی, کیونکہ ہم دوبارہ سے پھر انہی گناہوں کو جا کر کرتے. عزیزو, جو لفظ استعمال ہوا ہے پوشیدگی میں, جو دعا کرتا ہے تو خدا جو پوشیدگی میں ہی اسے بدلا دیتا ہے. عزیزو, خدا کے ہر فرزند کو خدا کے ساتھ تنہائی, علیحدگی میں, سیپریٹ ہو کر اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ وقت, خدا یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے ہی رہو میرے سامنے, کچھ وقت تنہائی میں اپنی ذات کے لیے. ہم دوسروں کے لیے شاید دعا کرتے ہوں, اور پاسبان اکثروں کا دوسروں کے لیے تو دعا کر رہا ہوتا ہے, مگر اپنی ذات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا اپنے لیے بھی دعا میں وقت گزارے. ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے, مگر ہمیں ہماری اپنی پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی مضبوطی کے لیے دعا کریں. اپنا وقت, پرسنل وقت اس کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. بغیر کسی ایسی جگہ اور وقت کے ہم ایک مستقل اور شخصی دعائیا زندگی کو فروغ نہیں دے سکتے. کہ ہم کس طرح اپنی شخصی دعائیا زندگی کو فروغ دیں. آج ہماری دعائیا زندگی بہت سے لوگوں کی کمزور ہے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں, اور اپنی کلیسیا کو بھی کوشش کرتا ہوں, نوجوان بیٹیاں بیٹے اٹھ کر صبح سویرے اٹھ کر چرچ جاتے ہیں دعا کریں. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بغیر کلام پڑھے, بغیر دعا کیے آپ اپنے کام کو مت شروع کیا کریں. کیونکہ جب ایک لیڈر ہوشیار ہے, بیدار ہے, تو کلیسیا بیدار ہوگی. یسوع مسیح دعا میں تو وقت گزارتے تھے, مگر شاگرد سو رہے تھے. لیڈر دعا میں رہتا ہے, اور جو کلیسیا ہوتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے. یسوع مسیح اسی لیے تو اپنے شاگردوں کو بار بار اسی بات کی تاکید کرتا تھا کہ دعا کرتے رہو, دعا کرتے رہو, تاکہ کسی آزمائش میں نہ پڑو. اور آج لیڈر جتنے بھی ہیں انہیں ضرورت ہے, اگر لیڈر مضبوط ہوگا کلیسیا مضبوط ہوگی. اگر لیڈر دعا کو ہوگا تو کلیسیا دعا کو ہوگی. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا ہو.
اور شفا کب ہوگی, بحالی کب آئے گی, آزادی کب آئے گی؟ جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اور ہمیں یہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں دعا کریں, یہ فلان ہے. آج ہمیں تمام کلیسیاؤں کے لیے, ایون یسوع مسیح نے تو ہمیں دشمن کے لیے بھی دعا کرنا سکھایا ہے, اسے بددعا دینے کے لیے نہیں کہا. بائبل مقدس میں کسی بھی جگہ پہ یہ بات نہیں ملتی, بلکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تو اپنے دشمن کے لیے بھی کیا کر, دعا کر. اور جب تو اس کے لیے دعا کرے گا تو خدا اس کے سر پہ انگاروں کا ڈھیر. اب ڈھیر کیوں نہیں رکھا جاتا؟ آج دشمن کیوں ہمیں دبا رہے؟ کیونکہ ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے. ہو سکتا ہے میں ان کے لیے دعا کروں, خدا مند آج رات ہی اس کو فنا کر, خدا مند آج رات اسے تباہ و برباد کر دے. اگر ہم اس طرح کی دعا کریں گے تو اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, خدا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جواب اسی وقت ہوگا جب آپ اس کی تبدیلی کے لیے, اس کی چینجز کے لیے دعا کریں گے. اس کا ذہن بدلے گا, اس کی سوچ بدلے گی, اس کے خیالات بدلیں گے, تو دعا جب اس پر اثر کرے گی اور خدا اس پہ آگ کے انگاروں کو ڈالے گا, اس کا ذہن بدل جائے گا اور اس کی آنکھیں چینج ہو جائے گی, اس کا ذہن چینج ہو جائے گا, اس کا دل چینج ہو جائے گا. اور آج خدا آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہے. انفرادی دعا میں اپنا وقت گزارے, اور میرا ایمان ہے کہ آج خداوند آپ سب کو استعمال کرے. میرے پاس وقت بہت شارٹ ہے, میں اس بات کو اس طرح نہیں اب بتا پاؤں گا, کیونکہ میں سمپلی سادہ لفظوں میں یہی کہوں گا کہ آج لیڈرز کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اور جس طرح وہ مکاشفہ کے اندر کلیسیاؤں کو شکایت کی بات کرتا ہے, آج کلیسیا میں ان لوگوں سے, ان بچوں سے شکایت کرے کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں. آج ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے کیوں کیسز اس طرح کے بڑھتے ہیں, زیادتیوں کے کیسز بڑھتے ہیں؟ جب آپ اپنے ڈریس کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب اپنا نام پناما جو ہوتا ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے. وی کم اے گڈ کرسچن, ہمیں ایک اچھی مثال اپلیٹ کریں. میں آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے جب کلام شروع ہوتا تھا, میں دروازہ بند کر دیتا کہ جو اندر ہے وہی سنے. آسمان پہ بھی تو دروازہ بند کرنا نا, خدا کے نہیں کرنا. ایماندار اسی میں جائیں گے, باقیوں کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. اور جب ہم انہیں تیار کریں گے, ایک ٹائم انہیں سمجھائیں, ڈیوٹی پہ وہ وقت پر پہنچتے ہیں, چرچ کیوں نہیں جاتے ہیں, دعا کے لیے کیوں نہیں وقت دیتے ہیں, اب اپنا ساری رات کو کیوں نہیں خدا کے سپرد کر کے سوتے. بڑے لوگ ہیں جو دعا کیے بغیر, ویسے اور بڑی چیزوں کے لیے وقت ہے مگر دعا کے لیے وقت نہیں. آپ بازار میں آئیں, آپ کا دھیان نیچے ہو, بائبل آپ کے ہاتھوں میں ہو, آپ آئیں, اور جب خاندانی طور پر آپ اپنی بائبل کو لے کر نکلیں گے, آپ کے خاندان بچیں گے, بری نظروں سے بچیں گے, ابلیس کی نظروں سے بچیں گے. جب کلام آپ کے ساتھ ہوگا تو ابلیس کو آگ لگے گی. کتنے ہی مان رکھتے ہیں کہ کلام سے آگ لگتی ہے, کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو ان کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے, اور ابلیس بھاگ جائے گا, وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور آج کا کلام میرے لیے, آپ کے لیے, اور تمام پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے, تمام خدام کے لیے تبدیلی کا کلام. یہ کلام جب وہ کھولے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں, یہ کلام کھولے تو ان کے کان کھل جائیں, یہ کلام کھلے تو ان کے رستے کھل جائیں, یہ کلام کھلے تو ابلیس نیز کو نابود ہو, یہ کلام کھلے تو سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.